السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے قصہ شیخ چلی اور پری کا۔ شیخ چلی اول درجے کے بے وقوف تو تھے ہی، سستی اور کام چوری میں بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ بیوی سے اکثر انبن رہتی۔ ایک روز بیوی نے کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہا تو تنتنا کر چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولے، لو، ہم جا رہے ہیں شہر، ابھی اسی وقت نوکری کرنے۔ شہر کو یہاں رکھا ہے؟ دن بھر کا راستہ ہے، بیچ میں کھاؤ پیو گے کیا؟ بیوی بولی، ذرا ٹھہر جاؤ، روٹیاں پکائی دیتی ہوں۔ پھر اس نے 7 روٹیاں پکا کر دیں۔ شیخ چلی چل پڑے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک کنواں نظر آیا اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ روٹیاں نکالیں اور سر کھجاتے ہوئے بولے، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو یہ سنا تو ڈر گئیں۔ ملکہ پری کنویں سے باہر آئی اور شیخ چلی سے بولی، کیوں؟ تم کیوں کھانا چاہتے ہو ہم 7 کو؟ بھوک جو زور کی لگی ہے، شیخ چلی نے کہا۔ شیخ چلی نے جواب دیا، اچھا اگر تم ہمیں نہ کھاؤ تو میں ایک ایسی چیز تمہیں دوں گی جو تمہیں کیا تمہارے خاندان بھر کو کبھی بھوکا نہ رہنے دے گی۔ پری بولی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ہاتھ پر ایک دیگچی آ گئی۔ پری بولی کہ یہ جادوئی دیگچی ہے، اس کے سامنے تم جب اور جس کھانے کا نام لوگے یہ اس سے بھر جائے گی۔ شیخ چلی بولے، روٹیاں تو ہیں میرے پاس، قورمہ مانگتا ہوں۔ دیگچی نے فوراً قورمے کو اس کے سامنے لا دیا۔ شیخ چلی نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور دیگچی بغل میں دبا کر چل دیے۔ شہر میں وہ ایک سرائے میں رکے اور دیگچی سامنے رکھ کر بریانی کا نام لیا۔ دیگچی بریانی سے بھر گئی۔ پھر زردے کی خواہش کی، وہ بھی مل گیا۔ انہوں نے جی بھر کے کھایا۔ سرائے کی مالکہ بڑھیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ چلی سے دیگچی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا۔ بڑھیا نے چکنی چپڑی باتیں کر کے شیخ چلی کو رات سرائے میں ہی ٹھہرا لیا، اور جب وہ سو گئے تو اس کی پریوں والی دیگچی کو چرا لیا اور اس کی جگہ ویسی ہی دوسری دیگچی کو رکھ دیا۔ شیخ چلی نکلی دیگچی لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے بولے، دیکھو نیک بخت، تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ پھر انہوں نے دیگچی کے بارے میں بتایا اور مرغ مسلم کی فرمائش کی، مگر دیگچی خالی رہی۔ انہوں نے کئی اور کھانوں کے نام بھی لیے مگر کچھ نہ ہوا۔ بیوی نے خوب مذاق اڑایا۔ شیخ چلی کی بات پر یقین کرنے کو اس کی بیوی تیار ہی نہ تھی۔ آخر شیخ چلی جھلا کر بولے، کل مجھے روٹیاں پکا کر دینا، میں پریوں کے پاس جاؤں گا اور دیگچی کی شکایت کروں گا۔ اگلے روز بیوی نے روٹیاں پکائیں۔ شیخ چلی چل دیے۔ کنویں پر پہنچ کر پھر بولے، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ ملکہ پری باہر آئی اور بولی، تم پھر آ گئے ہمیں کھانے، کیا اب بھی کھانے کی کمی ہے تمہارے پاس؟ شیخ چلی کی شکایت پر پری نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دیگچی تمہاری خواہش پوری نہ کرے۔ چلو خیر چھوڑو، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتی ہوں کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ایک سفید خوبصورت مرغی ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پری نے مرغی کو شیخ چلی کو دی اور کہا، یہ سونے کا انڈا دیتی ہے، جب کہو گے تب سونے کا انڈا دے گی، اسے لے جاؤ اور اب ہمیں پریشان کرنے مت آنا۔ شیخ چلی نے خوشی خوشی مرغی بغل میں دبائی اور چل پڑے۔ وہ پھر اسی سرائے میں پہنچے۔ بڑھیا نے انہیں دیکھا تو قریب آئی، پوچھا، اب کیا تحفہ لائے ہو؟ شیخ چلی نے اسے نہ صرف مرغی کے بارے میں بتایا بلکہ تجربہ بھی کر کے دکھا دیا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے شیخ چلی کو سرائے کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا اور خوب خاطر مدارت کی۔ جب شیخ چلی رات کو سو گئے تو اس نے مرغی چرائی اور ویسی ہی مرغی لا کر اس کی پائنتی سے باندھ دی۔ شیخ چلی نکلی مرغی بغل میں دبا کر جب گھر پہنچے اور اپنی بیوی کو بلانے لگے، بیوی کو کہا، دیکھنا اب میں اس مرغی کو سونے کا انڈا دینے کا بولوں گا۔ بیوی نے کہا،
سونے کا انڈا؟ ہن، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہاں ہاں، دیکھنا کہ ابھی یہ سونے کا انڈا دے گی، شیخ چلی نے جوش سے کہا اور مرغی سے کہا کہ سونے کا انڈا دو۔ مرغی سونے کا انڈا دور، مگر مرغی تو ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ بیوی اس کا مذاق اڑانے لگی۔ شیخ چلی غصے سے بولے، کل تم پھر روٹیاں پکانا، دیکھو میں کیا حشر کرتا ہوں ان پریوں کا، دھوکے باز کہیں کی۔ شیخ چلی کی بیوی نے کہا، بس بس رہنے دو، میرا خیال ہے تم روٹیاں ہڑپ کرنے کو یہ سارا ڈرامہ کرتے ہو، اب کوئی روٹی نہیں ملے گی۔ خیر، نہ دینا روٹی، میں بغیر روٹی کے ہی چلا جاؤں گا، شیخ چلی نے آہستہ سے جواب دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ اگلے روز وہ پھر کنویں پر پہنچے اور بولے، ایک کھاؤں، دو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں؟ کنویں کی پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ باہر آئی اور بولی، اب کیا ہوا؟ میں نے تمہیں ایسے ایسے تحفے دیے ہیں جن سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ زیادہ ہی لالچی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں ملکہ پری، یہ بات نہیں ہے، یقین کرو، دیگچی کی طرح اب مرغی بھی میری بات نہیں مان رہی، میری بیوی نے تو میرا بہت مذاق اڑایا ہے۔ شیخ چلی بتاتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ ملکہ پری سوچ میں پڑ گئی اور پوچھا، یہ بتاؤ تم گھر جانے سے پہلے بھی دونوں چیزیں کہیں لے کر جاتے ہو؟ شیخ چلی نے سرائے اور بڑھیا کے بارے میں بتایا۔ ملکہ پری سمجھ گئی کہ یہ ساری شرارت بڑھیا کی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، ایک موٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا شیخ چلی کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈنڈا لے کر سرائے جانا اور کہنا، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ شیخ چلی نے ایسا ہی کہا، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ یہ جملہ اس کے منہ سے پورا ہوا ہی تھا کہ ڈنڈے نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی پورے سرائے میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ ڈنڈا بھی مسلسل پیچھے لگا تھا اور دھڑا دھڑ پٹائی کر رہا تھا۔ اور وہ تب ہی رکا جب بڑھیا نے دونوں چیزیں شیخ چلی کو واپس کر دیں۔ شیخ چلی ڈنڈا، مرغی اور دیگچی لے کر گھر پہنچا۔ اب دیگچی سے فرمائش کرنے پر کھانے بھی دیے، مرغی نے انڈے بھی۔ دونوں میاں بیوی مالا مال ہو گئے اور عیش و آرام سے رہنے لگے، مگر وہ اپنا برا وقت کبھی نہ بھولے، ہمیشہ غریبوں اور حقداروں کی دل کھول کر مدد کرتے رہے۔